جو ہے وہ 1000 دینار دیے تھے، تو 999 دینار کی طرف نظر نہ گئی، 1 دینار جو نہیں مل سکا تھا ساری رات اس کو ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ تو یوں جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، نعمت نہیں ہوتی، اسی میں ہم اپنی جو ہے وہ زندگی یعنی گلا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں، اور یوں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلا کسی کی اولاد نہیں ہوئی، باقی سب یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ہے دولت بھی دی ہوئی ہے، ساتھ عزت بھی دی ہوئی ہے، صرف شہرت بھی دی ہوئی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے۔ اب اسی میں جو ہے وہ گل رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے بندے جو رب تعالیٰ نے تو یہ نعمتیں دی ہیں اس پر تو نظر ڈال، اور آخرت کی تیاری کر، جو اصل جو ہے وہ ہماری منزل ہے۔ تو یوں ایک مثال ہے، اور ہم اگر اس کو مزید جو ہے وہ نظر دوڑائیں معاشرے میں، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے دینی اور دنیاوی اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اسے اب کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، سرکاری جاب نہیں مل رہی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو جاب مل رہی ہے لیکن سرکاری جاب نہیں مل رہی، اب وہ اسی میں گلتا جا رہا ہے، اور جناب دعائیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے۔ اچھا پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے والد صاحب کو ملامت کر رہا ہے کہ مجھے تعلیم صحیح نہیں دلائی، فلاں ادارے کے اندر نہیں دلائی۔ تو یوں انسان جو ہے وہ ایک نعمت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتا ہے، تو یہ روش ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور یہ نظر رکھنا، یہ ایسا نظر رکھنا ہے کہ جو ہمارے بہت سارے غموں کو غلط کر دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے یہ دیکھا جب ہم آ رہے تھے، میرے دوست بھائی گاڑی میں آ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے نوجوان مختلف قسم کے معاملات بیچارے کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے جو بھی ہوتے ہیں معاملات یہ ہو ہی رہے ہیں بھارت۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ہماری اس عرض پاک کی نیک نامی میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ عبد المنیم بھائی سے کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں، پھر میں وہ اگلی بات کرتا ہوں جو میں کہنے جا رہا تھا۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جیسے سائنس ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے ایسے ایسے آلے ایجاد کر دیے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے لاکھوں اربوں خربوں چیزوں کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی کثیر ہیں کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنی ساری زندگیاں بھی صرف کر دیں تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ کسی بھی نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے اس کی اہمیت کا تو اندھے سے پوچھا جائے، زبان اور کان کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو یہ گونگے بہرے سے پوچھا جائے۔ اسی طرح ہماری منہ میں جو لعاب ہے، تھوک ہے، جس کو ہم ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس شخص سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے منہ میں لعاب جو ہے، یہ تھوک جو ہے، یہ ضرورت سے کم ہو، اور وہ بیسیکلی طور پر لیکچرار ہو، مبلغ ہو، خطیب ہو، تو بولتے ہوئے وہ 5 منٹ کے اندر اس کا گلا سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ لعاب کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس شخص سے لگایا جا سکتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو۔ اسی طرح آزادی، یعنی ایک شخص کا آزاد ہونا، ہمیں ملک یعنی آزاد ملک کا ملنا، ایک آزاد وطن کا ملنا، اس کی نعمت کا اندازہ، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس شخص سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی غلامی کے اندر بسر کی ہو، اور طرح طرح کی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہوں، اور طرح طرح کے ظلم انہوں نے برداشت کیے ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غلامی کیا ہے اور آزادی کیا ہے۔ تو یاد لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آزاد ملک کا ملنا اور ہمیں آزادی ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ وہ صرف نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص جس کو بہت سارا دنیا کا مال و دولت دیا گیا، بہت ساری اس کو چیزیں بھی دی گئیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے وہ ساری چیزیں جاتی رہیں، وہ سارا مال و دولت اس سے جاتا رہا۔ اب ایک اور اس کے پاس صرف سونے کے لیے ایک چٹائی بچ گئی۔ اب ایک اور مالدار شخص نے اس سے کہا کہ اب بھی وہ اللہ کا شکر بجا لا رہا تھا، تو ایک اور مالدار شخص نے اس سے کہا کہ اب تم کس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر ساری کائنات کی دولت بھی دے دی جائے تب بھی وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں۔
تو اس شخص نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا تم اپنے اندر جو ہے آنکھ، زبان اور کان اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ ان پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ بھی کم ہے. یعنی اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے تب بھی یہ نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو یہ ملک ملا اس دن جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لے کے آتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آقا علیہ السلام سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے. تو آج کے دن بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن میں عبادت کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز سے شکر کی مختلف جہات کو بیان کیا ہمارے عبد المنعم بھائی نے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے ملک پاکستان میں رہنا بھی ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور جو ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں آج وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس بھی کرنا ہے. میں مہروز بھائی ایک چیز جو بڑی نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احساس اور کسی کے درد کو محسوس کرنا، کسی کے کرب کو، کسی کی پریشانی کو، کسی کے دکھ کو لے کر بندہ غمگین ہو، اسے یوں لگے جیسے یار کوئی میرے گھر پہ کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ احساس، یہ خیالات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. عرفان میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. عرفان بھی کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے وطن عزیز مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب میں تھوڑے سے اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی شکر وغیرہ کے حوالے سے اور اس پر کلام کرنے کی جسارت کروں گا. وطن عزیز ملک خدا داد پاکستان اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ یوں کہا جائے کہ نعمت عظمیٰ ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے جب اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی مسلمانان پاکستان کو، تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس کی شکر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ روایتوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک تو شکر ہے لسانی طور پر، زبانی طور پر. پریکٹیکلی شکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی والے کاموں سے بچا جائے، یہ بھی اس کی ذات کا شکر ہے، اور یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر بھی موجود ہوگا. اور یہ بڑی لوجیکلی بات ہے، ایک اور ایک دو والی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہمارے برے وقت میں کام آتا ہے، ہماری خیر خواہی کرتا ہے، تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں اور اسے ناراض نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہمارا جو خیر خواہ ہے، ہمارا احسان کرنے والا ہے، اس کی احسان فراموشی نہ ہو، اسے ہم ناقابل فراموش جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. تو جس رب نے ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفان دیا، تو اس رب کی نعمتوں کو ہم، جس رب نے پھر مملکت خدا داد پاکستان دیا، تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کی نافرمانی والے کاموں میں 14 اگست والے دن اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ہم گزار رہے ہیں. تو بالکل اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوں، جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بلکہ جس دن اللہ رب العالمین نے آزادی کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا، خاص اس دن ہم اتنے نافرمانی والے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نعمت کا صحیح طریقے سے شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس نعمت کو بندے کے لیے عذاب بھی بنا دیتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وطن عزیز میں تمام وسائل ہونے کے باوجود الیکٹریسٹی کی جو پرابلم ہے، گیس کے معاملات میں جو کمی واقع ہو رہی ہے، ٹینشن ہے، اور ایک یعنی جو بھی پرابلمز آ رہے ہیں، جو بھی پرابلم، یہ ہماری نافرمانیوں کا شاخسانہ تو نہیں ہے. یہی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں. کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے کہ کہیں وسائل کے ہوتے ہوئے جو ترقی وغیرہ کے معاملات نہیں ہو رہے، تو ان تمام پر ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی والے کاموں میں لگ گئے ہیں. تو ان تمام کو ہم نے سوچ کر، تدبر کر کے، تفکر کر کے ہم نے غور کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے فرما برداری والے کاموں میں لگنا ہے تاکہ ہم اس کی نعمت کا صحیح طریقے سے شکر ادا کرنے والے بن جائیں. مدینہ یہاں پہ آپ نے سوال کیا تھا جی، وہ عرض کر دوں ایک شعر سے کہ ان کی بات اور میری بات میں جو پل بن جائے. وہ شعر وہ یوں ہے کہ نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچے ہیں. جو ہمارے عرفان بھائی نے بات کی شکر اور ناشکری کے حوالے سے، تو ہم اپنا ایٹیٹیوڈ بھول گئے. آپ نے سوال کیا تھا کہ آج ہمیں
وہ احساس کیوں نہیں ہو پا رہا جب ایک مسلمان تکلیف میں آتا ہے، غم کی کیفیت میں آتا ہے، پریشانی کی کیفیت میں آتا ہے، آزمائش کی کیفیت میں آتا ہے تو وہ ہم پر کیوں وہ آثار و کیفیات ظاہر نہیں ہوتی جو ایک اپنے بھائی کی ان تکالیف پہ ہونی چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ تمام جگہوں پر جہاں بناوٹ آئی، مصنوعی پن آیا، ملاوٹ آئی، وہیں تعلقات میں بھی بناوٹ، مصنوعی پن آ گیا۔ مسلمان کا جو مسلمان سے تعلق ہے وہ محض للہیت کی بنا پہ ہونا چاہیے، ایمان کی بنا پہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بنا پہ ہونا چاہیے۔ جب یہ تعلق مادی مفادات کے تحت آ جائے گا، جب یہ تعلق کسی سامنے والے کے منصب کی بنا پر قائم ہوگا، جب یہ تعلق اس لیے قائم ہوگا کہ یہ شخص مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر سلمان بھائی ساری چیزیں مصنوعی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جب یہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والی بات جو ہے وہ ہوگی، تو پھر ہمیں تکلیف بھی محسوس ہوگی اور ساری چیز ہوں گی۔ یہ جو ریاست مدینہ جب قائم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان بھائی چارے کا معاملہ فرمایا تو کیا ہوا آپ کے سامنے کیفیات؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے حال پر بھی رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال اور احساس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ یقین مانیے لوگ اتنے دکھ کے اندر ہیں، اتنی پریشانیوں کے اندر ہیں اور ایسے حالات کے اندر ہیں کہ شاید اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس کا صحیح طریقے سے ادراک بھی نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ مدنی پھول مزید جاری و ساری رکھیں گے، یہاں پر آپ کو ایک نگران شورا کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ نے ہمیں غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ اب بھی جس طرح کی غلامیاں ہمارے دماغ پہ طاری ہیں، جس ماحول میں ہمارا تشخص، ہماری ثقافت اور ہمارا بہت کچھ برباد ہو رہا تھا، اور جس سے بچانے کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دے دی، بدقسمتی سے وہ شے جس سے بچنا چاہتے تھے ہم بچ نہ سکے۔ شاید اس بہت زیادہ بربادی کے ساتھ، بہت زیادہ برائی کے ساتھ ہم اس میں مبتلا ہو گئے میڈیا کے ذریعے۔ محلے میں اگرچہ وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز جس سے ہم بچنا چاہتے تھے وہ ہمارے محلے میں تھی، ہمارے شہر میں تھی، ہمارے اطراف میں تھی، گھر کے اندر نہ تھی۔ جس چیز سے ہم بچنا چاہتے تھے، جس ماحول سے ہم بچنا چاہتے تھے، جس ذہنیت سے ہم اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے تھے، وہ ہمارے اس وقت کے محلوں میں نظر آ سکتی تھی، علاقے، شہر میں، ملک میں نظر آ سکتی تھی، ہمارے گھر میں نہ آتی۔ لیکن آج اس سے زیادہ حد تک وہ شے ہمارے گھر کے اندر داخل ہے، اور لانے والا کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم خود ہیں۔ ہم ہی لا کر اپنے بچوں کو اس ٹی وی اسکرین کے سامنے بٹھاتے ہیں کہ جن سے آزاد ہونے کے لیے اور بھی بہت سارے مقاصد تھے، لیکن جس کلمے کا ہم بار بار ورد کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون؟ ہمارے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی جن حالات اور کیفیات سے ہم نے خود کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، مگر آج وہ حالات اور وہ معاملات ہیں ہمارے شادیوں میں دیکھ لیجئے، دعوتوں میں دیکھ لیجئے، گھر کے اندر دیکھ لیجئے، آپس کی گفتگو میں دیکھ لیجئے۔ میں تحفظات کا مارا ہوا آدمی ہوں، میرے ساتھ تحفظات کی بیڑیاں ہیں، ورنہ میں کھل کر بہت کچھ بولتا آپ کو، مگر دانش مندارہ اشارہ کافی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے عاشقان رسول، بالخصوص جو میرے ملک پاکستان میں رہتے ہیں، بلکہ وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، سمندر پار پاکستانی ہیں، آپ کی نسلیں یہاں ہیں، آپ کی قوم یہاں ہے، آپ دوسرے کسی ملک میں بھی ہیں، مگر ایک دن پلٹ کے یہیں آنا ہوتا ہے۔ جب آپ کی بیٹی بری ہوتی ہے یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی ملک کے اندر بیٹی بری ہوتی ہے تو ڈھونڈتے آپ وہی لڑکا ہو جو پاکستان کا ایک عاشق رسول مل جائے۔
یہی فون کرتے ہیں, یار کوئی لڑکا ہے ذرا بتاؤ. اس ملک میں, جس ملک میں آپ کاروبار کر رہے ہو, نوٹیں کما رہے ہو, اس ملک میں آپ کی بیٹی کے لیے ایک رشتہ بھی نہیں ملتا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ وہاں سے فون کرو اس ملک کے اندر کہ یار یہاں کوئی ہے میری بیٹی کے نکاح کے لیے, شادی کروانے کو اچھا تھا لڑکا, تو آپ کو کوئی کہہ دے گا یار دونوں جگہ سیم ہے, کیا وہاں ڈھونڈو گے یہاں ڈھونڈو, سارے ایک ہی جیسے ملیں گے آپ کو. اس دور سے بچنے کے لیے آج اس شوکت کو پانا ضروری ہے جو ہم اپنی کھو چکے ہیں. اس عظمت کو پانا, یہ کوئی شوکت کو محمد شوکت والا آدمی نہیں ہے کہ آپ شوکت کا نام کا اشتہار نکال دیجئے. یہ خود آپ کی کھوئی ہوئی شوکت ہے, یہ خود آپ کا کھویا ہوا وقار ہے, خود آپ کا کھویا ہوا مقام ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں گوا چکے. اور یہ دعا ہے اللہ کی حضور امیر اہل سنت کی کہ مولا جس طرح تو نے ہمیں غلامی سے آزادی عطا فرمائی ہے, اس طرح ہمارا کھویا ہوا وقار, ہماری کھوئی ہوئی عظمت ہمیں عطا فرما. ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے مولا, ہمیں دماغی طور پر, ذہنی اور سوچ وچار کے طور پر بھی مولا ہمیں آزاد کر دے, اور ہمیں ایک راہ کا بنا دے, ایک راستے کا بنا دے, وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے. اس کلمے کے پیچھے چلا, صرف اس کلمے کے پیچھے عملی طور پر چلا جس کلمے کے نام پر ہم نے اس وطن عزیز کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. نگران شورا کے مدنی پھول بھی آپ سماعت فرما رہے تھے, کچھ آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں. یہ ہیں جی, میرا نام طلحہ ہے اور میں شہداد پور سے ہوں, بہت شکریہ, مجھے نعت سننی ہے. بہت شکریہ جی, محمد ہمارے بڑی شان والے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو آپ کو, بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علی رضا بھائی ہیں ایف ایس جی سردار آباد سے, بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں ہم مدنی چینل کے ساتھ جشن آزادی منا رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. گجرانوالا سے میسیج ہیں, بہت شکریہ, آزادی مبارک ہو, خیر مبارک جی. یہ ہیں جی, نام ہے ان کا نام ہے جنید رضا, میرپور خاص سے ہیں, بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. برائے مہربانی کلام سنا دیجئے, ضرور انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے ہیں جی. یہ ہیں جی, نام کیا ہے ان کا, نام تو مینشن نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں حضرت امام احمد رضا کا کوئی نعت سناؤ. ٹھیک ہے جی, ضرور سناتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کی اسکرین پر آپ جو واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر جو آپ کے میسیجز آ رہے ہیں کچھ ان کو بھی شامل کرتا ہوں جی. میرا نام غفران شیخ ہے اور مجھے کلام سننا ہے, نسبت کیا ہے, پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری, ضرور انشاءاللہ. احمد رضا صادق بھائی ہیں فرام جدہ عرب شریف, واہ سبحان اللہ, آج آپ نے میسیج کیا ہے, مرحبا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں مدنی چینل فل گرین ہے, کاش ہمارا دل بھی گرین ہو جائے, آمین. اور سلمان بھائی میری طرف سے آپ سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت شکریہ جی. اور بھی ہیں, کیا نام ہے جی ان کا, ابو عثمان بھائی ہیں اکاڑا سے, بہت شکریہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ کلام سننا ہے, بہت شکریہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, یہ کلام سنا دیں, بہت شکریہ. ہمارے سلیم اکبر بھائی ہیں ملتان شریف سے, یہ کہہ رہے ہیں جشن آزادی مبارک ہو, بہت شکریہ قاری صاحب, آپ کو بھی مبارک ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. یہ ہیں جی ابو بکر بھائی میاں والی سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. باب المدینہ کراچی سے میسیج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. مدینہ آنے والا ہے, یہ کلام سنا دیجیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ فیز میں شامل کروں گا. ہمارے نعت خوانے سے کہیں بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رکھے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا